اگر 30,000 بل ہے تو 3,000 لیٹ پیمنٹ سر چارج. اب جب قسطیں کراتے ہیں آپ کو انٹرسٹ بھی پڑتا ہے, عام آدمی کو پتا نہیں. وہ سر چارج کے علاوہ یس, ستیہ ناش کر دیا آپ نے پڑھ کر نظام کا. چوری کرپشن پہلے ایک جگہ ہوتی تھی, اب ہر جگہ الگ. آپ نے ڈیفائیڈ کر دیا, آپ بھی کرو کرپشن. اور اس کا نقصان اتنا ہوا ہے کہ آج آپ 2.1 ٹریلین ہے, 2100 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ دینا ہے آپ نے. اب پہلا کام جو کرنا ہے نا آپ نے, ڈالر سے ہٹائیں اس کو کائبور پلس پہ لے کے آئیں. ہمارا قانون اس پہ کیا کر رہا ہے؟ قانون تو کہتا ہے نیپرا خاموش بیٹھا ہوا ہے, نیپرا کچھ نہیں کر رہا. اب پیسہ بنانا پتا ہے کس طرح بنائے جا رہے ہیں. ہم سولر مفت دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں سولر مفت یار, یا قسطوں پہ دے رہے ہیں. اچھا اب جو سولر سے بجلی پیدا ہوگی اسی سسٹم میں جائے گی نا جو مفت لیں گے. اس کو سمجھنا کیسے آپ نے, میں نے سولر لگا دیا, اچھا میرا تو چلے کچھ بڑا ہو گیا, لیکن ایکچولی برڈن کس پہ بڑا. آئی پی پی سے اتنی بجلی کم خریدیں گے آپ, تو پیسے کتنے دے رہے ہیں؟ پیسے تو پورے آپ سمجھے بات کو. آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ ایسی پالیسیز بنا کے خدا رہا عوام کا ستیہ ناش کرنا ہے. بجلی کے میٹر کی لیگل فیس ہے 8,500-9 ہزار روپیہ. میں جب تک 25,000 روپیہ رشوت حرام خوری نہیں دوں گا میرا میٹر نہیں لگے گا. میں کیا کروں؟ السلام علیکم ویورز, نیشنل سینٹر پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے شہوار خواجہ. ویورز, ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا لا پوڈ کاسٹ کے نام سے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسک جو گراؤنڈ لیول کے کیسز ہیں, پبلک کے کیا رائٹس ہیں پبلک کو نہیں پتہ, تو ہم اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں جتنے بھی ہمارے لائرز ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ایک مطلب ویل نون پرسنالٹی ہیں یہ, اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک نیپرا نے جو ایک آرڈر جاری کیا ہے, جو جتنے بھی بلز ہیں الیکٹریسٹی کے بلز ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے, صرف جو بل کی اماؤنٹ ہوگی وہ بل پبلک سے لیا جائے گا. آج ویور جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں, ریسنٹلی جو بھی نیپرا نے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں 200 یونٹس کے اوپر جن کو بل آتا تھا, اس پہ نیپرا نے کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا ہے. اور اس کے پیچھے کس پرسنالٹی کا ہاتھ ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد اظہر صدیق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس شکر الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی, خیریت ہے. مبارک ہو آپ نے یعنی آن لائن کہہ دیں یا پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وکلا کے پوائنٹ آف ویو عوامی, یعنی بیسیکلی آج کل سب سیاست میں بھی خود سیاسی وکیل ہوں بھائی, کیا کہوں میں, لیکن عوام کی طرف میں اٹھاتا رہتا ہوں معاملہ. یہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کی تقلید بہت سے لوگ کریں گے. بالکل. اور اگر کریں گے ہوتا یہی ہے نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایشو کا کہ معاملہ کیا ہے. مجھے یاد ہے پی ٹی وی میں جب ہم دیکھا کرتے تھے نا, تو ایک وہ پبلک اوپینین, کیا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, ان لوگوں کے ایشوز اٹھایا کر, اتنا پاپولر ہو گیا تھا وہ کہ لوگوں نے ہر مسئلے کے لیے پی ٹی وی نے دیکھا کہ یہ تو عوامی معاملات اٹھ رہے ہیں, انہوں نے بند ہی کر دیا, وہ بھی گراؤنڈ لیول پہ گراؤنڈ لیول کے اوپر. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو یو. جی بالکل. ہمارا یہ ہے کہ ہم اصل میں سر پبلک کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا پاور ہے, کیا طاقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی اتنی طاقت ہے نا, ان کو بتایا ہی نہیں جاتا تاکہ سر نہ اٹھا سکیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ یار مجھے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کروانی ہے یا کمپلین کروانی ہے. اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ کمپلین اور ایف آئی آر میں فرق کیا ہے. وہ کمپلین کرواتا سمجھتا ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے. اب لوگ اتنا ڈر گئے ہیں ان چیزوں سے نا, بیسک رائٹس کا نہیں پتا کہ ہم اگر سڑک پہ چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو وہ ڈر کے کمپلین ہی نہیں کرے گا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بیسک لیول کے جو ہیومن رائٹس ہیں, جو ان کے مسئلے مسائل ہیں, وہ گراؤنڈ لیول پہ اس کی اویئرنیس دی جائے. آپ ماشاء اللہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا, آپ کی ایسوسیٹ ہے, ہیومن رائٹس پہ آپ کی گرپ ہے, اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پبلک کو ان کے وہ رائٹس بتائیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیے, بات بڑی زبردست آپ نے کہی ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس کی ایک مین وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی اشرافیہ کہہ رہا ہوں, جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھی ہے نا, وہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم کی طرف نہ جائے, ہماری طرف آئے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں کہیں آ کے ہمیں سفارش کرائیں, داخلہ دلوانا ہے, بجلی کا میٹر ٹھیک کرانا ہے, سوئی گیس کا کرانا ہے, ٹریفک چلان ہو گیا ہے, نوکریاں لینی ہیں. انہوں نے ایک سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ ان تک اویئرنیس نہ ہو. اور وہ اچھا وہ شریف آدمی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے دھکے کھا کے جو کھانے ہیں میں جا کے, وہ سسٹم پھر ایسا ہے کہ اس سسٹم نے خود اس چیز کو اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ پرچہ درج کرانا ہو. اب تو یہ آن لائن کے لیے کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ایف آئی آر کی جو کہ بات آپ نے چھیڑ دی ہے, تو وہ خود چاہتے ہیں, یعنی یہ گٹھ جوڑ جو ہے نا سیاسی اشرافیہ کا بیوروکریسی کے ساتھ, اور اس کو توڑنے کے لیے ہم جیسے لوگ کام کرتے ہیں. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو اس کی آواز نہیں کھاتے, ہمارے تک آئیں بھائی. اب میں نے تو کوئی الیکشن نہیں لڑا,
ٹھیک ہے میں نے کاغذات نام جمع کرائے تھے لیکن میں تو نہیں نہ میں انٹرسٹڈ ہوں اچھا الیکشن. جمع کرائے تھے آپ نے؟ ہاں میں نے کروائے تھے. میں پاکستان نہیں آ سکتا تھا نا تقریباً 9 مہینے میں. بڑی مشکل کے سیلف ایگزائل ہی کہہ سکتے ہیں آپ. میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. لیکن لائف جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی گھر بیٹھو, پرچہ درج کرانا ہے نا اس نے, تھانے کے چکر لگانے ہیں, دھکے کھانے ہیں, بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا, پانی صاف نہیں مل رہا, صحت کی سہولیات نہیں مل رہی, تو وہ ہم اسے گھر بٹھاتے ہیں. ہم اسے چکر نہیں لگاتے میرے پاس آ کے دفتر بیٹھ رہا ہو عدالتوں میں. نہ اس کا کام ہے اپنا ایشو بتا دینا, اس ایشوز کو یا ہم پھر ایکسپلور کر کے ہم اس کو پھر کورٹوں میں لے گئے. پہلے ہم اس لیول پہ لے کے جاتے. اب اتنی چیزیں ہیں, میں بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا. یہ 15-20 سال سے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہماری این جی او ہے, ہیومن رائٹس اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ایسوسیشن کی. وہ ہم اسکولوں کی شفٹنگ, مفت تعلیم, صحت کے مسائل, انوائرمنٹ کے ایشو, میڈیکل کالجز کے اندر فیسیں برمار, پرائیویٹ اسکولوں کے اندر فیسیں برمار, اس کے کانٹیکس میں پھر گراؤنڈیں, یعنی عوام کے لیے, عوام کو صاف پانی چاہیے, صاف پانی کے حصول کے لیے. اور میں اب گنوانا شروع کروں, پیٹرولیم کی پرائسز, بجلی, اتنی لمبی تعداد ہے, اتنی, اور وجہ کیا یہ میں 80% کام میں پبلک انٹرسٹ کا مفت کرتا ہوں. آئی ڈونٹ چارج. یعنی یہ جو ریسنٹ بجلی والا مسئلہ ہے, نیپرا والا جو ابھی ہوا ہے. اچھا یہاں تک جانے سے, یہ سر تھوڑا سا بتائیے گا یہ نیپرا والا. اچھا یہاں تک جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا رہا چلوں کیا چونکہ آپ نے ٹیکسیز کا, یعنی ایک بات آپ کرتے ہیں, یہاں سرچارج لگتے تھے. یہاں میں آج سے کو 8-10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک سرچارج کا نام تھا ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج, کہ کسی میں لائن لاسز کم تھے کہ زیادہ تھے, اس کو برابر کرنے کے لیے نا وہ پیسے عوام سے لیتے تھے. سمجھ رہے بات ہے, عوام کا کیا قصور ہے بھائی؟ کوئی قصور نہیں ہے. پھر عوام نیلم جلم سرچارج بھی دیتی تھی, نیلم جلم میں ڈیم بننا تھا اس کا سرچارج بھی آپ دیں. اچھا پھر آگے چلے جائیں ہم, ڈیٹ سروسنگ سرچارج, ایک بڑا عجیب سا, یعنی حکومت کو ہم بل دیتے ہیں نا, حکومت آگے وہ پیسے نہیں دیتی تھی آئی پی پیز کو, تو اس پہ جو سود پڑتا تھا نا یا کیپیسٹی پیمنٹ کی شکل میں, وہ بھی عوام سے لیا, وہ بھی عوام دے. ظلم دیکھیں نا. ابھی ٹیرف جو ڈٹرمینیشن ہے اس پہ تو بعد میں آتا ہوں, یہ ہم نے سیٹ اسائڈ کرا لیا. کریڈٹ جاتا ہے جسٹس سعید منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی, آج دونوں ہی سپریم کورٹ میں ہیں, اور انہوں نے کمال کر دیا. 100 ارب سے زیادہ رقم, کتنی ہے, 100 ارب, 100 ارب سے زیادہ رقم ہے. اس وقت جب ٹیرف جو ہے 12-13-14 روپے تھا, آج تو 60 روپے پہ آ گیا نا. اس وقت 12-13-14 روپے پہ تھا. اگر اتنے پیسے واپس دینے پڑے, لگ پتہ جائے ان کو, اور وہ سپریم کورٹ میں کیس نہیں لگنے دیتے. لگتا ہے تو ارجن جب سے پیسے دینے پڑ جائیں گے نا. جو اب یہی بات ہے نا, میں بھی تھوڑا چپ ہو جاتا ہوں کہ جناب اتنے پیسے, یعنی. لیکن دوسری طرف جب لوٹ مار ہو, گندم سکینڈل ہو آپ کے سامنے, اس میں بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. دوسرا معاملہ میں نے جو ریسنٹلی پیچھے اٹھایا تھا وہ تھا کہ ماہانہ بلوں کے اوپر نا منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ, یعنی ایک عام آدمی کی سمجھانے کے لیے, ایف پی جس کو بولتے ہیں. ہاں, ٹیرف ڈٹرمینیشن ہے, سیکشن 31 ہے نیپرا ایکٹ کا. ہر مہینے لوگوں کو اسٹیک ہولڈر کو بلاتا ہے, ٹیرف بناتے ہیں, جو پورے سال کا ٹیرف بنتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایف پی اے کی مد میں یہ پیسے لے رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ نے فیول بڑھا بھی دیا. اب یہ عام پبلک کے لیے تھوڑا سا اس کو کلیئر کیجیے گا کہ ہم پیٹرول ڈلوانے جا رہے ہیں, ہم پیٹرول بھی پیسوں کا ڈلوا رہے ہیں, اپنے بجلی کے میٹر میں بھی ایف پی اے دے رہے ہیں. اچھا نہیں, میں عام سادہ لفظ میں سمجھاتا ہوں. آج فرض کریں, آپ اندازہ کریں گیس کا ٹیرف کوئی فرض کریں 10 روپے ایم ایم ٹی بی BTU اس کے مطابق ہے. آپ نے ڈیزل خریدا, ڈیزل پہ پلانٹ, آج کل تو ڈیزل نہیں ہے, پھر آپ آ جائیں سولر سے لیتے ہیں, تو مختلف سورسز سے نا انرجی آتی ہے. سولر پہ بہت مہنگی ہے. اچھا آئی پی پی سے لیتے ہیں تو کیپیسٹی پیمنٹ پہ کہیں چل نہیں رہتے پورے, اور وہ سب کو کر کے ایک اسے کہتے ہیں انرجی مکس, ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک باسکٹ میں ڈالتے ہیں, اور ایک قیمت مقرر کرتے ہیں کہ سال کی اتنی ہوگی. اب سال میں پرائسز اوپر نیچے ہونی ہوتی ہیں. کیا ہونی ہوتی؟ اوپر نیچے ہونی ہوتی. تو جب وہ سال میں پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہیں نا, تو پھر وہ منتھلی اجازت ہے, قانونی ہے, غلط نہیں ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو, منتھلی. وہ جو ڈفرینس آتا ہے نا
بیٹھتے ہیں, نیپرا ڈٹرمن کرتی ہے, الاؤ کرتی ہے, چیزیں نہیں الاؤ کرتی, تو وہ جو ڈفرینس آتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل تو چونکہ پیٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں ہوتی, اب تو ہمیں اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں, آج جیسے آپ نے کہا کہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا یہ اوپر ہی ہوتے ہیں, ایف پی اے کبھی یہ نیچے نہیں اب یہ تو اب عرصہ دراز سے یہ زیادتی کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اچھا اب کیا کریں, اب وجہ ہے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے, آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہے. آپ لوگوں نے جیسے یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آئی پی پیز جو ہے نا اس وہ ڈالر پیمنٹ کرنی تھی, جب کیے گئے تھے اس پر ڈالر تھا 30 روپے, کیا تھا 30 روپے, تو آج ڈالر کتنے کا ہے؟ آج تو 300 کے قریب ہے. تو کتنا اضافہ ہو گیا؟ 100%. 100% سے بھی زیادہ میرا خیال ہے. یعنی آپ 100% نہیں, اور یعنی وہ میں سوری میں 1000% کی بات کر رہا ہوں, 1000%. اب آپ نے اتنے ہی یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, یہ عمران خان نے آ کے 2021-22 میں اس کو کیپ کر دیا 148 کا. ڈالر کتنے کا ہوگا؟ 148. یہ بہت پہلے نہیں کرنا چاہیے سب باقی حکومتوں کو, کسی نے کیا تو کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ بھائی یہ بس ظلم ہے, کیا کہوں آپ کو, لوٹ مار ہے, ملے ہوئے ہیں. ٹائم یعنی اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے صرف عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. وہ پھر ہوتا ہے آج سے 3 سال 4 سال 8 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو مائنس میں بھی بل آتے تھے, کیونکہ فول ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ تھی. وہ بالکل مجھے یاد ہے, ہمیں مائنس میں بل آتے تھے, کچھ چھوٹی سی اماؤنٹ ہاں ہوتی وہ تھی جو بھی ہے لیکن مائنس میں ہوتی تھی جو بھی ہے. لیکن اب کیا ہے, اب ماشاءاللہ پلس ہی پلس ہو نہیں رہا ہے. وہ اب اس کی 2-3 وجوہات سمجھنی ہے آپ نے. ایک بڑا ظلم ابھی کیا ہے کہ آپ جو آئی پی پیز ہے نا ان کو فل کیپیسٹی پہ نہیں چلا رہے. یعنی آپ نے میرا گھر کرائے پہ لے لیا ہے, طریقہ سمجھاتا ہوں, میں نے کرایہ ₹1,00,000 رکھ دیے, آپ اس میں 2 دن رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں 2 دن, تو کرایہ تو پورا دینا پڑے گا نا آپ کو. یہ بھی اسی طرح سے ہے, یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا کانسیپٹ یہی سمجھنا ہے. کیونکہ میرا آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا نا کہ آپ ٹرم میں رہوں یا 2 دن رہوں, بس ٹھیک ہے نا, پیسے پورے دینے, پیسے پورے دینے ہیں. یہاں پہ آئی پی پیز ان کی گردن پکڑ لیتے ہیں. اب حماقت ہماری کیا ہے, ہماری گورنمنٹ کی حماقت کیا ہے, ہم نے لوگوں کو بھی بیوقوف بنانے کے لیے ابھی آپ کے گلے ایک اور پڑنے والا ہے. میں بولتا رہوں 3 دن بولا رہوں گا, میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام زیادہ. آپ بے فکر رہیں, ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. اچھا آپ کو یاد ہوگا CNG پمپ لگنا شروع ہوئے یہاں, جی اتنا لگے ہم روکتے رہے اس وقت یار. آج گیس ڈپلیٹ ہو گئی ہے. بالکل, ہم نے بیوقوف. اچھا اپنے اب بتائیں کتنے پیٹرول, وہ ان دنوں پیسہ بنا لیا جنہوں نے بنانا تھا. اب پیسہ بنانا پتہ ہے کس طرح بنائے جا رہے ہیں, ہم سولر مفت دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں سولر مفت یار, یا قسطوں پہ دے رہے ہیں. اچھا اب جو سولر سے بجلی پیدا ہوگی اسی سسٹم میں جائے گی نا جو مفت لیں گے آپ, اور وہ کتنی مہنگی ہوگی. اس کو سمجھنا کیسے آپ نے. میں نے سولر لگا دیا, اچھا میرا تو چلے کچھ بڑا ہو گیا, لیکن ایکچولی برڈن کس پہ بڑا, آئی پی پی سے اتنی بجلی کم خریدیں گے آپ, تو پیسے کتنے دینے ہیں؟ پیسے تو پورے. ہاں آپ سمجھے بات کو, آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ ایسی پالیسیز بنا کے خدا رہا عوام کا ستیہ کرنا ہے. آپ نے ظلم کر رہے ہیں سارے پروسیس کے حوالے سے. آپ ایسی جگہ پر قوم کو لے کے جا رہے ہیں, کل بھگتے گی قوم. اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے یہ ہماری سیاسی اشرافیہ, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ کل ہونا کیا, اور کل وہ برڈن سارا آپ پہ پڑے گا. تو یہ معاہدے تو لے ڈوبیں گے پھر ان کے, یہ بڑی بری طرح لے ڈوبیں گے. اس کے لیے آپ جو ہیں, آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں, آپ کا کیا اس میں؟ یہ میں بتا دیتا ہوں, ہم کریدتے بڑے سے کرید رہا ہوں آئی پی پیز کو. میں نے جب 2013 میں نواز شریف جب آیا نا تو سرکولر ڈیٹ کو 480 روپے ادا کرنا تھا. کتنا؟ 480 ارب روپیہ. میں لے گیا, میں کہا یہ کس بات کے ہیں, ان کا آڈٹ کرانے کا آرڈر لیا میں نے, آج تک آڈٹ کا کو پتہ نہیں. 100 میں نہیں کہہ رہا, آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کوئی 112 ارب کے قریب کے حساب کتاب ہی نہیں, وہ بھی دے دیے. کیا کر دیے؟ ابھی ایک اور بڑی زبردست چیز ہے, جب یہ پلانٹ چلتی ہے تو اس کا ایک ہوتا ہے ہیٹ ریٹ ٹیسٹ. یعنی جب اسے فرنس آئل پڑتا ہے نا, تو فرنس آئل پڑھ کے بجلی کتنی پیدا ہونی ہے, اگر پلانٹ خراب ہوں گے نا تو ان کا ہیٹ ریٹ ڈسٹرب ہوگا. اگر آپ ہیٹ ریٹ ٹیسٹ کرا دیں گے ان کی ذمہ داری ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. یار اتنا آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ بات کسی اور طرف نکل جانی ہے. اسی طرح جب میں اس چیز کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کر ہی نہیں رہے بھائی. ظلم یہی ہے نا. یعنی یہاں کیا کرتے ہیں, ہمارا قانون اس پہ کیا کر رہا ہے؟ قانون تو کہتا ہے, نیپرا خاموش بیٹھا ہوا ہے, نیپرا کچھ نہیں کر رہا, کام کیا کرنا ہے, یہاں کیا ہوا کیا, امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ یار یہی تو ظلم ہے. پہلے ہوتا تھا واپڈا, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, الیکٹریسٹی اور واٹر کو دونوں کو ایک ہی محکمہ دیکھتا تھا, اور 76 یا 82 ارب فائدے میں تھا. کتنے میں تھا؟ 82 ارب. اب ظلم کیا ہوا, ہم نے اس کو ڈی منڈل کر دیا.
ہم نے اس سے بنائی جنریشن کمپنیاں جو بجلی پیدا کرتی ہیں. پھر ہم نے بنا لی ٹرانسمیشن کمپنی, اس کو جینکوز کہتے ہیں, اس کو NTDC کہتے ہیں, نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو ہے. پھر بنا دیا ہم نے جس سے سارا ترسیل کا نظام ترسیل کا نظام, ہم نے بنا دی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جسے ڈسکوز کہتے ہیں, لیسکو, فیسکو ہے. اب ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈ کر دیا, ستیہ ناش کر دیا آپ نے پڑھ کر نظام کا. چوری کرپشن پہلے ایک جگہ ہوتی تھی, اب ہر جگہ الگ. آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, آپ بھی کرو کرپشن. اور اس کا نقصان اتنا ہوا ہے کہ آج آپ 2.1 ٹریلین ہے, 2100 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ دے رہے ہیں آپ نے. تو یہ تو کبھی پورا نہیں. اس کا ایک حل ہے, پہلے وہ حل کی طرف آ جاؤ, پھر ایشو ہمارا مین آ جائے گا جو عوام سننا چاہتی ہے جس پہ. ہاں جی, اس کا حل ہے ایک, چونکہ وجہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو دینی پڑنی ہے, گھر پورا کرائے پہ لیا نا. کیسے دیں گے؟ ہاں, اس کا ایک حل یہ ہے, ایک تو کیپ کر دی ہے نا, اب اگلے طے کر لیں کہ کتنے سال کے لیے دینی ہے آپ نے. اچھا, یہ کیپیسٹی پیمنٹ قانوناً جائز ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. وہ کیوں جائز ہے؟ ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, اب گھر بنایا میں نے, فرض کریں میں نے گھر پہ 1 ارب روپیہ لگا دیا, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کی پوٹینشیل رینٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپیہ مہینے کا. تو آپ جب تک نہیں دیں گے, میں قرضہ دینا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, تو میرے لیے تو فیزیبل ہی نہیں ہے کیپٹل پیمنٹ لگانے کا. تو یہ کانسیپٹ اس لیے ہے, لیکن ہم نے اس کو سمجھ نہیں سکے. ہم نے اس وقت بھی غلط کیپیسٹی پیمنٹ لگائی, ڈالر پیمنٹ. آج لندن آربیٹریشن LCCI نے کہہ دیا ہے کہ آپ کائبور پلس پہ پیسے دے سکتے ہیں پاکستانی کرنسی میں. آپ پہلا کام جو کرنا ہے نا, آپ نے ڈالر سے ہٹائیں, اس کو کائبور پلس پہ لے کے آئیں, پاکستانی کرنسی میں لے کے آئیں. یہ کیا ایک اچھی بات نہیں ہے؟ یس بھائی, ہم جیسے لوگ انٹیلیجنس سے سجیشن نہیں دے سکتی نا. دوسرا کیا کرنا ہے کام آپ نے, ایک یہ کام آپ کا. دوسرا, آپ نے فرض کریں آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا ٹائم رہتا ہے کوئی 5 سال, تو 5 سال کی کیپیسٹی پیمنٹ کٹھی کر لیں. فرض کریں 1 سال میں آپ نے دینی ہے 1 ارب روپیہ. میں آئیڈیا دے رہا ہوں, 5 سال کے کتنی ہوگی؟ 5 ارب. اب 5 ارب کا 25% دے دیں ان کو ابھی, اس سے کیا ہوگا؟ وہاں 75% کے بانڈ لے لیں. وہ نہیں دینا آپ نے, وہ بانڈ لے لیں. یعنی 5 سال بعد لیں گے, بانڈ ان کے پاس پڑے ہیں, بانڈ پہ انٹرسٹ لیتے رہے. انہیں کیا, ان کا پیسہ تو بڑا ہوا نا وہاں پر. ہمیں کیا ہوگا, ہمیں وہ 5 سال میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے. کیا نہیں پڑیں گے؟ پیسے نہیں دینے پڑیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے, ہم اسے سرکولر ریٹ اتار دیں گے. جب سرکولر ریٹ آپ کا اتر گیا تو بجلی صارفین کی نیچے آ گئی. نہیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کبھی؟ تو سمجھ نہیں آنی نا, سمجھ نہیں. کون سمجھائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سیکٹری پاور جو ہے کتنی بڑی پوسٹ ہے, سیکٹری انرجی کتنی بڑی پوسٹ ہے, سیکٹری پیٹرولیم کتنی بڑی پوسٹ ہے. اتنا نوٹ کمایا جاتا پاکستان میں, بیوقوف کوئی ادارہ ناکام ہے. بڑی باتیں ہوتی ہیں, میں معذرت کے ساتھ. تو پھر یہ سیاستدانوں کو جو بدنام کیا ہوا ہے, ان سے بڑے مافیا تو بیوروکریسی ہے. اس میں تو یہی تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا, سیکٹری جتنے بھی ہیں. پر وہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور بہت بڑا ہے اس میں, بہت بڑا چنک ہے اس میں قصور اس کا ہے. چھوڑیں, ان طرف نہیں جانا جاتا. یہ عام سمجھ کے نا ہم اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف, ٹائم بہت زیادہ ہو جائے نا. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم اسی کی بات کریں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے, میں ایک عام بندہ ہوں. اب بجلی کے میٹر کی لیگل فیس ہے 8,500-9 ہزار روپیہ. میں جب تک 25,000 روپیہ رشوت حرام خوری نہیں دوں گا, میرا میٹر نہیں لگے گا. اس کا بڑا آسان ہے. میں کیا کروں؟ دیکھیں, آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے. دیکھیں, کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے, یہ ایک کی بجائے 100 قطرے بنے. بڑا آسان کام ہے. کسٹمر مینول موجود ہے, ویب سائٹ پہ پڑا ہے نیپرا کے. نیپرا کا ایک کنزیومر کیٹ ڈپارٹمنٹ ہے. نوید لائی چیئرمین ہے, بہت بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. میں اس کی قدر بڑی کرتا ہوں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, تھوڑی سی دقت ہوگی, شکایت درج کرا دیں. کیا وہ سنی جائے گی یا بس ویب سائٹ ایسی دکھانے کے لیے؟ سنی جاتی ہے, میں بتا دوں آپ کو. ابھی یہ نیپرا نے کیا جو پرو ریٹا کے اوپر, بھی بتاتے ہیں اس کے اوپر. آپ نے جو کہ سوال کر لیا ضمنی, اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ سارا کر دیں آن لائن. کیا کر دیں؟ آن لائن, تاکہ سب کچھ سامنے ہو سکے, پیسے بھی جمع ہو, وہیں بندے کو جانا نہ پڑے. کیا نہ پڑے؟ جانا نہ پڑے. طریقہ کار یہی ہے, بندے نے نہیں جانا وہاں. یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا ہو گیا ہے نظام یہی, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ آن لائن کریں, وہ خود ہی آئیں, ایکشن خود ہی بھیجے, آ کر دیکھے کر کے کام ختم کرے اس بات کو. ایسا اگر ہو جائے تو چاہیے کیا؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے, لیکن وہ آپ کی بیوروکریسی نہیں چاہتی, سسٹم نہیں چاہتا. تو اس کا طریقہ کار میرے پاس کیا رائٹ ہے پھر؟ آپ کے پاس نیپرا موجود ہے, نیپرا کو فلڈ کر دیں آپ, اور نیپرا پابند ہے اس بات کا. پھر ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں نا,
جب آپ کی بات نہیں سنی ہم تک پہنچائیں پھر دیکھیں ہم کیا کرتے کہ میں 25,000 نہیں دوں گا, میں تو 10,000 روپیہ دوں گا. ہیں. 8.5 یار, 10 نہیں دینا. 8.5 10 نہیں دینا آپ نے, پھر آپ 1500 کھا گئے. 500 ہزار روپیہ فائل والی بھی لے لیتے ہیں. نہیں وہ نہیں دینے نا آپ نے وہ. اچھا چلیں میں آخری طرف آ جاؤں, آپ بات کی طرف جو آپ نیپرا کا جو پرو ریٹا. اب دیکھیے وجہ کیا ہوئی. ہوا یہ نا, میں پچھلے کوئی 3 مہینے پہلے میرا باورچی میرے پاس آیا, کہنے لگے جی صاحب جی یہ میرا بل جڑا نا میں یونٹ چارج کیتے آ 190, پر مینو انہوں نے لکھتا ہے 210 یونٹ. میں کہ یہ کیا چیز ہے. جب میں نے دیکھا پرو ریٹا, پھر لوگوں کے اتنے فون, یعنی اس کام کے لیے پورے پاکستان سے مجھے اظہر صدیقی نظر آ رہا تھا اور وکیل کو. میں گئی یار میں پھنسا پڑا ہوا کہ جب میرے اپنے آ کے بتایا, میرے ایسوسیٹس نے بتایا یہ پرو ریٹا کیا ڈرامہ کیا انہوں نے. جو پروٹیکٹڈ کلائنٹ ہے نا وہ 200 یونٹ تک ہیں, ان کا ٹیرف ذرا سستا ہے, دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جیسے اب 201 پہ آتے ہیں نا تو وہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹیرف کیا بڑھ جاتا ہے 3 گنا. یعنی فرض کریں آپ کا 6,000 بل ہے نا, تو آپ کا بل کم و بیش 18,000 تو ہو جائے گا ایک یونٹ سے. صرف 1 یونٹ سے. کس لیول کی زیادتی ہو رہی ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈسکورس نے بیٹھ کے کہا یار یہ کیسے کریں آپ, حکومت شامل ہے اس میں, نیپرا بھی شامل رہی, یہ میں بتا دوں میں آپ کو. انوالو ہیں یہ لوگ. یس. انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ بلنگ سائیکل انہوں نے 27 دن کا شروع کر دیا ہے, 26 دن کا, وہ مہینے کا ہے. اب وہ کیا ڈرامہ یہ کیا پرو ریٹا کا کہ وہ 3 دن کی جو ایوریج ہے نا وہ ڈال کے انہوں نے عارضی یونٹ شروع کر دی. چاہے ایک ہی ڈال دیں 3 دن کا, انہیں تو ایک ہی چاہیے. وہ کیا ہوا کہ وہ 200 یونٹ سے اوپر چلا گیا. انہوں نے اس کو بیس لائن بنا لیا اگلے 6 مہینہ کے لیے. جو پیسہ چھاپا دبا کے اور میرے پاس شکایتیں آئیں, کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی سارے مسئلے میں. ایک تو وہ تو ویسے ہی ہے نا, لیکن اصل جو مسئلہ تھا پھر اس میں کیا نقصان کیا ہو رہا تھا. ایک غریب آدمی ہے جو 6,000 بل دینا 18,000 کہاں سے دے گا. وہ چلا جاتا ہے قسطیں کرانے کے لیے. جب وہ قسطیں کرانا جاتا ہے تو لیٹ پیمنٹ سے چارج بھی پڑتے ہیں. یہ اور بڑا رول ہے. 10%. 3,000 بل ہے, اگر 30,000 بل ہے تو 3,000 لیٹ پیمنٹ سے چارج. اور جب قسطیں کراتے ہیں آپ کو انٹرسٹ بھی پڑتا ہے, عام آدمی کو پتا نہیں. وہ سر چارج کے علاوہ. یس. اب اور کئی ایسے لوگ ہیں جو غریب جنہوں نے مجھے بتایا وہ بیچارے بل نہ دے سکے, انہیں پھر کسی سے ادھار دور پڑ کے لیٹ پیمنٹ پیسے دیے, ورنہ میٹر کٹ جانے تھے, ورنہ میٹر کٹ ظاہری بات. اب جب یہ میں معاملہ جب یہ میرے سامنے آیا, میں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, جسٹس رسال سعید صاحب کے پاس معاملہ لگا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے. انہوں نے بلایا, وہ آئے, نیپرا کے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے ریپرزنٹیشن دی ہوئی. تو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کورٹ میں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے سامنے, نیپرا کے سامنے آپ جائیں. 12 جولائی کا فیصلہ آیا. میں نے خط لکھے, پھر میں نے بہت تیزی سے, اور پھر میں یہیں اسی سامنے میں آن لائن میں نے ہیئرنگ کی, وہاں گئے, وہاں میں نے 6 پوائنٹ رکھے میں ان کے سامنے. پہلے تو یہ پرو ریٹا کوئی نہیں ہے, ایکچوئل بل پہ چارج کریں, واپس کریں. کوئی پیسے جمع نہیں کرا سکا, کوئی لیٹ کرایا, لیٹ پیمنٹ سر چارج سارا واپس کریں. انٹرسٹ اگر کوئی ہے وہ واپس لیں, ختم کریں. اور کئیوں کے ایسے ہیں میٹر شو کرتے ہیں بند خراب ہے, وہ عارضی بل ڈالتے ہیں, اندازے سے ڈالی جا رہے ہیں. جتنا ظلم ہے یار. وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے گا, ورنہ بجلی کٹ جائے گی نا, آج کل تو بجلی کا گزارا نہیں ہے. تو میں نے کہا ایک تو یہ بند کریں, پھر جتنے آفیسر نے اوور بلنگ کی ہے, کیا کی ہے, ان کے خلاف ایکشن لیں. تو یہ خوشخبری یہی ہے کہ وہ پورا ریٹ ایکچوئل پہ آ گیا, لیٹ پیمنٹ سر چارج واپس, اگر انٹرسٹ اگر کوئی لیا وہ واپس, 30 دنوں کے اندر ہوگا, میٹر ریپلیس ہوں گے, اور یہ 30 دن کا ٹائم دیا. میں 30 دن تک انتظار کروں گا. 1 اگست کو آرڈر جاری کیا, مجھے کل ملا ہے یہ والا آرڈر. یہ نیپرا نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اور تمام ڈسٹریبیوشن کا کمال کی بات یہ ہے, دیکھیں اظہر صدیق یہ تمام پورے پاکستان کی کمپنیوں کو ہلا کے رکھ دیا. میں غرور کی بات نہیں کر رہا, عوامی بات کر رہا ہوں میں. اور نیپرا لے لیا. اب نیپرا کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے میں یہ پرابلم. ایک اور بڑا کمال کر دیا انہوں نے کہا یہ جو پیسے واپس کریں گے نا, کل یہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی میں نہ ڈال دیجیے گا. سمجھے بات کری. انہوں نے کہا کہ یہ والا پیسہ کاسٹ پہ, یہ کاسٹ میں نہیں ڈلے گا. یہ نہ ہو کہ اگلا ٹیرف بھی انکریز ہو جائے. تو یہ بھی کام ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے رب پاک آگے امپلیمنٹیشن ہونا ہے 30 دنوں کے اندر امپلیمنٹیشن. 30 ڈیز کا بالکل بڑا واضح ہے.
وہ لیٹر آرڈر آ گیا ہمارے پاس, ہم تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کو لیٹر لکھنے دیں گے کہ 30 دن کے اندر امپلیمنٹ کریں, ڈیٹا ہمیں دیں, ہر چیز پرووائڈ کریں. اگر نہیں پرووائڈ کریں گے آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں گے ہائی کورٹ میں جا کر. بہترین, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا 30 دن بعد ہی پتہ لگے گا جب بلز آئیں گے. اور لوگوں کی جتنی شکایات رہیں گی, خدا را میری آپ کے چینل کے توسط سے اجازت گزارش ہوگی, کوئی ہو تو ضرور بتا دیجیے. میرا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بھی ہے, میرا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے میس ویوز کے نام سے. ٹویٹر میرا @اظہر صدیق ہے, وہاں پر میرا فیس بک محمد اظہر صدیق کے نام سے ہے. یہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے, وہاں کوشش کر کے جتنا بھی موبائل نمبر جو کہ اتنا زیادہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا, میں دیکھ نہیں سکتا. تو جتنی بھی شکایات ہے آپ اب بتائیں, میں حاضر ہوں. آپ تک کوئی آئے ضرور لیٹ می نو, جتنی کوشش کر سکتا ہوں اتنی میں کروں گا جی انشاءاللہ. اچھا, یہی چیز جو ہے گیس کے ساتھ بھی, گیس کے میٹرز کے ساتھ بھی ہے. اب گیس کا میٹر لگوانے کے لیے سال ہوں لگ جاتے ہیں. ایک بندے نے اپلیکیشن دی ہے گیس کا میٹر, میرے پاس ایک ایگزامپل ہے, میرا ایک فرینڈ دوست تھا, اس نے گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دی, 7 سال کے بعد اس کا میٹر لگا. اس نے کہا رشوت نہیں دوں گا, انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. 7 سال بعد اس کا میٹر لگا. اس کی 2-3 وجہ سمجھیے گا. ہمارے یہاں نا ہمارے یہاں یہ اپنے بنیاد میں مانیٹری میں ایک لفظ ہے, یہ لمبا ایک ٹاپک ہے. میرا خیال اگر مناسب سمجھے تو آج بجلی پہ ہی رہنے دیں, اس پہ پھر کسی دن ہم کر لیں گے, جس میں ساری چیزیں آپ کو نا, یہ جیسے یہ الیکٹریسٹی کا ایک پورا ٹاپک ہے نا, گیس کا بھی پورا ایک ٹاپک ہے. اچھا, یہ چھوٹا نہیں ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو پیٹرولیم کے اندر قیمتیں مقرر کرتے ہیں, وہ جو ڈرامہ ہے نا, وہ میں ایسے راز کھولوں گا آپ پریشان. پیٹرول سے بھی میرا ایک سوال نکل آیا, ایک کوشچن بس. پیٹرول بڑھا ₹2.75, لیکن پیٹرول پمپ چارج کر رہا ہے ₹3.02. یہ جو پیسوں میں گیم ہے یہ ان کی اربوں روپے میں جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ خود جان کے ایسا کر رہے ہیں. یعنی آپ کو چاہیے یہ, یعنی وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیسوں میں یوں گنتے ہیں کہ اگر 40 پیسے ہے نا تو وہ ₹3 ہو جائے گا, تو اگر 51 پیسے ہے تو وہ ₹4 ہو جائے گا. انہیں نہیں پتا کہ 60 پیسے یہ جب کرتے کرتے کروڑوں اربوں میں جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, لیکن یہ ڈیسیمل کا جو نقطہ نظر ہے نا, اس نے تباہی و بربادی کر دی ہوئی ہے. اس میں ہماری حکومت کو سٹیپس لینے ہیں, یہ ڈیسیمل سے نکالنا. حکومت کو بتائے گا کون؟ قانون پہ تو عمل نہیں ہے نا یار پاکستان کے اندر. کیا ظلم, عمل کون کروائے گا؟ عمل ہمیں ویسے تو کرانا ہماری لائرس کا نہیں. دیکھیں لائرس تو یار آپ کو اندازہ نہیں ہے لائرس کے پروفیشن میں کتنی بھوک اور ننگ ہے, کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں. اور اگر وہ سمجھ جائیں خیر الناس میں ینفع الناس, رزق رب نے دینا ہے, آپ عوام کی خدمت کریں تو یو ول گیٹ اے لاٹ. آپ کو اتنا کچھ ملے گا, آپ کے وہم و گمان میں. دیکھیں نا سر, جیسے آپ کام کر رہے ہیں, میں 80% مفت کرتا ہوں, کر رہے ہیں نا, تو ایسے ہی اگر ہر بندہ ہر لائر اس لیول پہ کام کرنا شروع کر دے تو ان کی کیا مجال ہے؟ جی بھائی, یہ بات سے اتفاق کرتا ہوں میں. تو پھر میرا خیال ہے یہ چیز ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. پبلک انٹرسٹ کیسے ہوگی؟ آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ اکیلے کر لیں گے؟ یار دیکھیں, میں اپنے حصے کی شمع جلاتا رہتا ہوں, اور میں جب اور وہ دوسرے آ کے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کوئی کئی ایسی ہے نا, کئی وکیل کہتے ہیں کہ یار تمہاری روزی روٹی پہ ٹانگ بھی مارتے ہو, لیکن میرا دیکھیں رزق دینا ہے رب نے. بے شک, جب انسان یہ سمجھ لے نا, روٹی تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, میں اب زیادہ چاہوں گا, باتیں ختم نہیں ہوں گی, بس سم ادر ٹائم انشاءاللہ میں وقت دوں گا. آپ کا وقت واقعی قیمتی ہے. تو ویورز, یہ باتیں تو ہماری بہت زیادہ تھیں, لیکن کیونکہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں ان سے تھوڑا سا ٹائم, پھر نیکسٹ ٹائم ہم ان سے دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے اسی حوالے سے ہی. پیٹرول پہ, گیس پہ آپ اپنے کمنٹس میں رائے دیں کہ کس پہ ان سے بات کی جائے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے NC نیوز.